السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بات کریں گے بڑے بڑے عدالتی فیصلوں کے حوالے سے۔ عمران خان کو ضمانت مل گئی، سزا معطل ہو گئی، اور ساتھ ہی بشرا بی بی کو بھی ضمانت مل گئی۔ دوسری جانب قاضی فائز عیسیٰ آخرکار وکلاء موومنٹ کے بعد دباؤ میں آ گئے، از خود نوٹس لے لیا، اور 75 سالہ بابا جی سابق چیف جسٹس تصدق جیلانی بھی اپنی بات سے اور حکومت کو انکار کر دیا۔ گزشتہ روز ہم نے یہ خبر دی تھی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ توشہ خانہ تحائف کیس، جس میں احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 14 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ تقریباً 52 کروڑ کا جرمانہ لگایا گیا تھا اور 10 سال کے لیے نااہل کیا گیا تھا۔ اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی خصوصی بینچ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، یہ دونوں وہی ججز ہیں جو 6 ججز کے خط میں شامل نہیں ہیں۔ انہوں نے سماعت کی اور آج وہ سزا معطل کر دی۔ اب اپیلوں پر سماعت ہوگی عید کے بعد، پھر دیکھا جائے گا، ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ٹھیک ہے یا عمران اور بشرا کی بریت کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ وہ بات کی بات ہے، عید کے بعد جب سماعت ہوگی تو پتہ چلے گا۔ لیکن ویسے بھی عمران مخالف جتنی بھی کیسز ہے اس میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ وہ برقرار رکھ سکے، اس میں بریت جلد یا بدیر لیکن کنفرم ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفعت امتیاز پر مشتمل 6 ججز نے اپنے ہی چیف جسٹس عامر فاروق اور پاکستانی خفیہ ایجنسیوں کے خلاف چارج شیٹ کیا تھا۔ انہوں نے خط لکھا تھا، 6 ججز نے ایک ساتھ دستخط کر، اور یہ پاکستانی تاریخ کا بلکہ دنیاوی تاریخ کا پہلا واقعہ ہوگا کہ کسی ایک عدالت کے 6 ججز ایک ساتھ چارج شیٹ کرتا ہے، اور وہ بھی ملک کے تگڑی ادارے کو۔ سپریم کورٹ، سپریم جوڈیشل کونسل خط گیا، خط کے بعد چیف جسٹس نے فل کورٹ اجلاس بلایا، اس میں بھی کچھ نہیں ہوا۔ پھر وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد دوبارہ فل کورٹ اجلاس بلایا گیا۔ وفاقی حکومت نے سابق چیف جسٹس تصدق جیلانی کو ایک رکنی تحقیقاتی کمیشن کا سربراہ بنایا۔ گزشتہ روز ہم نے خبر دی تھی کہ تصدق جیلانی کے گھر سے علم بغاوت اٹھ گیا ہے۔ ان کے بیٹے ثاقب جیلانی نے 6 ججز کا ساتھ دیا اور کمیشن کو مسترد کیا۔ آج اسی تصدق حسین جیلانی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھا، انہوں نے سربراہی سے معذرت کر لی کمیشن سے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ پر اعتماد کا شکریہ ججز کا بھی اور وفاقی حکومت کا بھی، لیکن بہتر ہے کہ یہ معاملہ چیف جسٹس آف پاکستان بڑے کرسی پر بیٹھے ڈرپوک چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کر لے۔ وکلاء تحریک شروع ہوئی آج لاہور میں، وہاں پہ سلمان اکرم راجہ کے نگرانی میں زیر صدارت وہاں پہ جب وکلاء نکل آئے سڑکوں پر، بلوچستان بار کونسل نے واضح کہا تھا، سندھ بار کونسل، کراچی بار کونسل، ملتان بار کونسل، بڑے بڑے وکلاء قیادت نے اعلان کیا تھا، اور گزشتہ روز 300 وکلاء پر مشتمل جب ایک خط لکھا گیا کہ اس کیس کو اس پر از خود نوٹس لے، 184(3) کے تحت اس پر از خود نوٹس لے کر فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ وکلاء کا اس مطالبے پہ عمل درآمد تو نہ ہو سکا، لیکن سپریم کورٹ کے قاضی نے آج از خود نوٹس لیا، سوموٹو لیا، اور اس میں 7 رکنی بینچ تشکیل دے دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس نعیم اختر افغان پر مشتمل یہ 7 رکنی لارجر بینچ بدھ کے روز 11 بجے دن سماعت کریں گے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا جو معاملہ ہے اس پر تحقیقات کا جو معاملہ تھا، حکومتی تحقیقاتی کمیشن تو اب سمجھے کہ فارغ ہو گیا، چونکہ معاملہ سپریم کورٹ میں آ گیا اور یہ عدالتی معاملہ تھا، ایگزیکٹو معاملہ نہیں تھا، تو اس پہ بننا بھی یہی چاہے تھا۔ اور ہم نے پہلے بھی کہا تھا
کہ یہ معاملہ جاتے ہوئے 184(3) کے تحت سپریم کورٹ جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور یہی ہوا۔ آج سپریم کورٹ کی قاضی چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے بھی کر دیا، از خود نوٹس لے لیا، 7 رکنی بینچ بنا دیا، لارجر بینچ تشکیل دے دیا۔ لیکن جو فل کورٹ اجلاس میں 2 ججز جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملک نے اس وقت کہا تھا کہ حکومتی کمیشن کو چھوڑے، جوڈیشل سائر پہ اس کو دیکھے، تب یہ معاملہ نہیں سنا گیا۔ اور آج پھر جب یہ میٹنگ ہوئی، اجلاس بلایا گیا، اور اس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے جب کیونکہ سینئرٹی بیس پہ یہ ہے، انہوں نے جب چیف جسٹس نے کہا کہ عدالتی سائیڈ پہ اس معاملے کو دیکھے تو ان دونوں نے حامی بھر دی، لیکن جب بینچ بنا تو اس میں منیب اختر کو آؤٹ کیا گیا، اس کا نام ہی نہیں ہے بینچ پہ، وہ شامل ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک اور سمت میں یہ کہانی جا رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ کے قاضی صاحب نے جو بینچ تشکیل لی، اس میں 3-4 ججز تو ایسے ہیں اسپیسیفکلی جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس جمال مندخیل، وہ تو بڑا واضح موقف ہے ان کا۔ اور جو فل کورٹ جوڈیشل اجلاس تھا اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ اس معاملے کو جوڈیشل سائیڈ پہ دیکھا جائے۔ اب یہ بینچ میں شامل ہے، لیکن دوسری جانب جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس نعیم اختر افغان کا بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کس سمت میں کھڑے ہیں، جوڈیشری کی آزادی کے لیے، جوڈیشری کو انصاف دلانے کے سائیڈ پہ کھڑے ہوں گے، یا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں آ کے جو ہے ان کو ریلیف نہیں دیں گے، اور یا انہی ججز کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیں گے۔ یہ معاملہ کس سمت جائے گا یہ کہنا کچھ قبل از وقت ہوگا، لیکن سپریم کورٹ کے اس 7 رکنی لارجر بینچ سے اب کچھ کسی حد تک توقعات ہو سکتے ہیں، بجائے جو ایک رکنی حکومتی تحقیقاتی کمیشن کو بنایا گیا تھا۔ اب دیکھنا ہی ہوگا، بدھ کے روز اس پہ سماعت ہوگی، شاید نوٹسز ہوں گے، یہی ججز جو ہے وہ پھر کورٹ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اور جس طرح قاضی فائز عیسیٰ کٹہرے میں کھڑے تھے اور انہوں نے ایک بات اس وقت یہ کر رہے تھے کہ میرے جو گھر والے ہیں، میرے بچے ہیں، ان کی سرویلنس ہو رہی ہے، تب قاضی فائز عیسیٰ کو مسئلہ تھا۔ لیکن جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کہتے ہیں کہ ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے، ہمارے بیڈ روم تک کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، ہمارے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، ہم سے بیٹھنے کے لیے جو ہے وہ رشتہ داروں تک وہ اپروچ کیا جا رہا ہے، تب قاضی صاحب کو مسئلہ نہیں تھا۔ اور یہ تو شکر ہے، بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے کہ یہ اسلام آباد کے، پنجاب کے، سندھ کے، بلوچستان کے، خیبر پختونخوا کی وکلا قیادت کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس معاملے کو اس سمت میں لے کے گئے کہ عدلیہ کا معاملہ ہے، ایگزیکٹو کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ کیونکہ اگر یہ عدلیہ کے معاملے کو آپ ایگزیکٹو میں رکھتے تو یہ بات تو کنفرم تھی کہ اس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو نہ انصاف ملنا تھا، نہ کسی نے توقع کرنی تھی۔ اب کسی حد تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ جوڈیشل معاملہ ہے تو اس کو دیکھنا ہی ہوگا۔ اور ساتھ ہی ہم نے کل خبر دی تھی کہ جسٹس تصدق جیلانی، جو کہ ان کے بڑے قریبی مراسم ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ، ان کو بغیر بتائے تحقیقاتی کمیشن کا سربراہ بنایا گیا تھا، آج انہوں نے معذرت کر لی۔ اور ہم نے کل بھی یہ اپنی ویلاگ میں کہا تھا کہ ان کے بیٹے سمیت 300 ججز نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ لیکن ظاہر ہے ہمیشہ جب کوئی انقلاب آتا ہے تو گھر کے اندر سے انقلاب اور تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی صاحب کے لیے ان کا بیٹا ہی کافی تھا کہ انہوں نے جب علم بغاوت بلند کیا تو انہوں نے آج معذرت کر لی۔ عمران خان کو توشہ خانہ میں ریلیف مل گیا، یہ بھی ایک بڑی خبر ہے۔ از خود نوٹس لیا گیا ججز کے معاملے پر، یہ بھی بڑی خبر ہے۔ ہماری کل کی خبر بھی کنفرم ہو گئی کہ تصدق جیلانی صاحب نے تحقیقاتی کمیشن سے معذرت کر لی، یہ بھی ایک بڑی خبر ہے۔ کل سائفر کیس ہے، کل بھی شاید امکان یہ ہے کہ عمران خان کی اپیلوں پر سماعت ہے، امکان ہے، کنفرم نہیں ہے، کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن کل ان کی وکیل کے دلائل مکمل ہوں گے تو شاید ان کی سزا سسپینشن کے امکانات بھی روشن ہو جائیں گے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔